اسے خود سے دور جاتا دیکھ مناہل بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اسے اپنے شوہر کو منانا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے وہ بھاگ کر فرزام کے پاس گئی اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لے کر اپنا چہرہ اس کی کمر پر رکھ دیا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں فرزام، آئی ایم سوری۔ اس کی بے چینی پر فرزام کے ہونٹ مسکرائے اور اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ سوچ لو من، یہاں تک گیا تو تمہاری جان خواہ مخواہ عذاب میں آ جائے گی، کیونکہ آج تم بہت کامیابی سے بہکا رہی ہو مجھے۔ مناہل کا رونگ رونگ اس کی بات پر کانپ اٹھا، پھر بھی اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا اور اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیے۔ مت جائیں۔ اب فرزام کی بس ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے مناہل کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا اور اپنے جنون کی مانتا اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے لمس میں شدت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا تڑپ بھی تھی، جیسے کہ اسے ساری زندگی تڑپنے کے بعد جزا ملی ہو۔ مناہل کی نازک جان تو بس اتنی سی شدت پر ہی ہلکان ہو چکی تھی، لیکن اس نے پھر بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ وہ فرزام کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فرزام نے یوں ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے گیا۔ اس نے مناہل کو لٹا کر اس کے کندھوں سے بال ہٹائے اور وہاں بھی اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا، اور مناہل رکے سانس کے ساتھ بیڈ سیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتی اس کے جنون کو برداشت کر رہی تھی۔ اس کے دانت اپنی گردن میں گڑتے محسوس ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی دو آنسو پلکوں پر ٹھہر سے گئے۔ فرزام نے اس سے دور ہو کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے، لیکن مناہل کی پلکوں پر وہ آنسو دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ من، فرزام کے محبت سے پکارنے پر مناہل نے سہم کر اسے دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر فرزام کو احساس ہوا کہ وہ تو اسے پانے کے جنون میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ اسے باہوں میں موجود پھولوں کی پتی پتی کو کسی نے بہت بے رحمی سے توڑا تھا۔ اب فرزام کو اپنی محبت سے ان پتیوں کو پھر سے جوڑنا تھا، نہ کہ اپنے جنون میں اسے خود سے ڈرانا تھا۔ فرزام نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں لے کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا من، کبھی نہیں۔ اس سے پہلے فرزام خانزادہ اپنی کھال ادھیڑ دینا پسند کرے گا۔ مناہل اسی بات پر نم آنکھوں سے مسکرائی اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ جانتی ہوں فرزام۔ اس کے اس بھروسے پر فرزام نے مسکراتے ہوئے نرمی سے اسے اپنی آغوش میں بھرا اور بہت نرمی اور محبت سے اسے اپنے پیار سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سا زور سے چھونے پر ٹوٹ جاتی، اور اس کی محبت میں وہ خود کو قیمتی محسوس کرتی۔ مناہل اپنا ہر زخم ہمیشہ کے لیے سی گئی تھی۔ یہ محبت ہی تو تھی جو ہر زخم کا مرہم تھی۔ محبت کے بغیر تو دنیا کی ہر دوا بے اثر تھی۔ فرزام مسکراتے ہوئے اپنی باہوں میں سوتی مناہل کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی محبت کے تحفظ میں ہر برے خواب و خوف سے بے خبر پرسکون نیند سو رہی تھی، اور فرزام مسکراتے ہوئے اس کے ایک ایک نقش کو اپنی نظروں سے چھو رہا تھا۔ کیا تھی وہ نازک سی گڑیا جو ایک خود پر انسان کو پل بھر میں بدل کر کسی اور کے لیے جینا سکھا گئی تھی؟ وہ جو بھی تھی فرزام کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ فرزام نے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھے تو مناہل کے چہرے کو شرمگی مسکراہٹ نے چھوا، اور وہ اپنا چہرہ فرزام کے سینے میں چھپا گئی۔ تو تم سو نہیں رہی تھی، مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے سونے کا دکھاوا
کر رہی تھی۔ فرزام نے اس کا چہرہ سینے سے نکال کر پوچھا اور مسکراتے ہوئے مناہل کی پلکوں کی جنبش کو دیکھنے لگا۔ نہیں، میں سو رہی تھی۔ فرزام کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اوہ اچھا، تو ٹھیک ہے، پھر ابھی بھی سوتی رہو تاکہ میں اپنا کام آسانی سے کر لوں۔ فرزام نے اس کی ناک کو دانتوں میں دبا کر کہا تو مناہل کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ فرزام، تنگ نہیں کرے نا؟ ابھی تو تنگ کیا ہی نہیں میرا جنون، جب تنگ کرنے پر آیا تو مجھ سے نظریں تک نہیں ملا پاؤ گی۔ جو رات تمہیں دکھایا وہ تو بس میرا پیار تھا، کیف جنون کو چکھنا تو ابھی باقی ہے۔ فرزام نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تو مناہل خود میں سمٹتی چلی گئی۔ آپ کے اس جنون کے لیے بہت کمزور ہوں میں فرزام۔ فرزام نے اس کی گردن سے چہرہ نکالا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر مناہل ایک بار پھر اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نہ، تمہیں مضبوط بنا دوں گا۔ فرزام ایک بار پھر سے اسے اپنی محبتوں بھری پناہوں میں چھپا گیا اور ان پناہوں میں مناہل کو اپنا آپ معتبر لگنے لگا تھا۔ آج وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ عورت کے ساتھ کی گئی زیادتی اسے ناپاک یا حقیر نہیں بناتی، یہ تو بس انسانی دماغ کا فطور تھا، ورنہ انسان کو ناپاک تو بس اس کے گناہ ناپاک بناتے ہیں، نہ کہ دوسروں کا گناہ۔ مناہل پاکیزہ تھی اور محبتوں کے قابل تھی۔ اس کی طرح ہر وہ لڑکی محبتوں کے قابل ہے جسے ایک درندہ نوچ کر یہ سوچتا ہے کہ اس نے اسے ناپاک کر دیا، وہ پاک ہے، کیونکہ اسے نہ تو دین ناپاک سمجھتا ہے نہ ہی ہمارا خدا۔ بس نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب لوگ بھی اسے پاک سمجھنا شروع کر دیں گے۔ وقت کو تو شاید بنایا ہی پر لگا کر اڑانے کے لیے ہے، اچھے دن کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی معاملہ ان سب کے ساتھ بھی ہوا تھا، خوشیوں میں ڈوبے کیسے ایک مہینہ گزر گیا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ آج بہرام اتنے عرصے کے بعد دوبارہ اپنے آفس جا رہا تھا۔ وہ تو بہت پہلے ہی ایسا کرنا چاہتا تھا، لیکن فرزام نے اسے خوب آرام کر کے ٹھیک ہونے کا حکم دیا تھا۔ بہرام کے آفس میں داخل ہوتے ہی سب اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے۔ بہرام سب سے مل کر اپنے آفس میں آیا تو کچھ دیر کے بعد ہی اس کی سیکرٹری کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، مس حبہ بیگ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ بہرام نے اس بات پر آئی برو اچکا کر سیکرٹری کو دیکھا، بھلا اس کے بہرام کے پاس آنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ بھیجو انہیں۔ سیکرٹری یس سر کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی حبہ کمرے میں آئی اور بہرام کو سلام کیا۔ بہرام نے ہاں میں سر ہلا کر اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اتنا تو فرزام اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ حبہ کے ساتھ مل کر بیگ گروپ آف انڈسٹری کو سنبھال رہا ہے، لیکن بہرام اس کے جیسا نہیں تھا۔ وہ الطاف کی وجہ سے حبہ سے کوئی تعلق جوڑنا نہیں چاہتا تھا، پھر چاہے ان کے درمیان خون کا تعلق ہی کیوں نہیں تھا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، حبہ نے ذرا سا ہچکچا کر کہا۔ کہو۔ بہرام سرد مہری سے کہتے ہوئے سامنے پڑی فائلز کو دیکھنے لگا، جبکہ حبہ اپنے اضطراب پر قابو پاتی ہمت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے بابا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہرام نے فوراً سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ روزانہ رو کر مجھ سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ ان سے مل لیں۔ میں بہت دیر سے یہ نظر انداز کر رہی ہوں، لیکن اب ان کا یوں رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ پلیز بس ایک بار۔ نہیں، بہرام نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور غصے سے سامنے پڑے پیپر کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں جو انہوں نے کیا وہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن آپ
جتنا مرضی اس بات کو جھٹلا لیں، سچ یہی ہے کہ وہ آپ کے باپ ہیں اور آپ کو ان کے حقوق کا جواب دینا ہے۔ بہرام نے اب کی بار دانت کچکچا کر حبا کو دیکھا۔ کیسا حق؟ وہ باپ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے سر سے اپنا سایہ ہٹا لیا، اس کے لیے کیسا فرض؟ ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا۔ بہرام کی سختی پر حبا کی پلکیں نم ہو گئی۔ بہت ہمت کر کے اس نے بہرام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پلیز صرف ایک بار ان سے مل لیں تو شاید ان کو سکون آ جائے۔ آپ جانتے بھی نہیں وہ کتنا تڑپتے ہیں، بس ایک بار مل لیں۔ بہرام خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتا، گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اس شخص کے لیے سکون کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ پلیز بہرام بھائی۔ حبا کے اسے بھائی پکارنے پر نہ جانے کیوں بہرام کے دل میں ایک ہلچل سی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گا اس بارے میں۔ حبا اس کی بات پر مسکرا دی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی، آپ بھی فرزام بھائی کی طرح بہت اچھے ہیں اور میں جانتی ہوں آپ کی بات مان کر وہ بھی بابا سے ملنے ضرور آئیں گے۔ حبا اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر مڑ کر بہرام کو دیکھنے لگی۔ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے بھائی دیے ہیں، اب یہ زندگی بہت آسان لگتی ہے۔ اتنا کہہ کر حبا وہاں سے چلی گئی اور بہرام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسے روک لے اور اسے گلے سے لگا کر اس کا ہر دکھ کم کر دے، لیکن پھر بھی وہ اسے روک نہیں پایا تھا۔ موبائل بجنے کی آواز پر بہرام نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور سکینہ کا نمبر دیکھ کر پریشانی سے موبائل کان سے لگا لیا۔ جی اماں جی، سب ٹھیک ہے نا؟ بہرام نے بے چینی سے پوچھا۔ سب سے پہلے اسے چاہت کا خیال آیا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے، کیونکہ صبح بھی وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے کالج نہیں گئی تھی۔ بیٹا، وہ چاہت کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو اسے ہسپتال لے کر آئی ہوں، تم بھی آ جاؤ یہاں۔ بہرام کا دل یہ جان کر بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اپنی کار کی چابیاں پکڑتا کھڑا ہو چکا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ سکینہ کے بتاتے ہی بہرام جلدی سے گاڑی کے پاس گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگا۔ وہ بس اتنا ہی جانتا تھا کہ اسے جلد از جلد اپنی چاہت کے پاس پہنچنا ہے، کہیں اسے کچھ ہو۔ اس سے آگے بہرام کچھ سوچ ہی نہیں پایا۔ وہ گاڑی کو مزید تیزی سے بھگاتا ہاسپٹل پہنچا اور وہاں سے چاہت کا پوچھ کر سیدھا اس وارڈ میں گیا جہاں چاہت کو رکھا گیا تھا۔ بہرام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، بیڈ پر لیٹی چاہت اسے دیکھتے ہی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ بہرام پریشانی سے اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے چاہے، لیکن چاہت تو جیسے اسے چہرہ دکھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان، بتاؤ تو صحیح۔ اپنے پریشانی میں بہرام کا دھیان سکینہ اور ڈاکٹر پر گیا ہی نہیں، جو اس کی فکر مندی پر مسکرا رہے تھے۔ ڈونٹ وری مسٹر خانزادہ، شی از فائن۔ بہرام نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ وٹ ڈو یو مین شی از فائن؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ ہوا ہو جس کا آپ کو نہیں پتہ۔ آپ اس کا ہر ایک ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی طبیعت کیوں نہیں ٹھیک۔ بہرام کی پریشانی پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اسے اس چھوٹی سی گڑیا کی قسمت پر رشک ہوا جسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ شی از ایکسپیکٹنگ مسٹر خانزادہ، اور اس حال میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر بہرام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ ہکا بکا سا چاہت کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ آئیے ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھے بتا دیں کہ چاہت کو کون سی دوائیاں دینی ہیں۔
میں اسے سب سمجھا دوں گی۔ سکینہ نے ڈاکٹر کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہا اور انہیں وہاں سے لے کر ان دونوں کو اکیلے رہنے کا موقع دیا۔ ان کے جانے کے بعد چاہت نے ایک آنکھ سے ہاتھ ہٹا کر بہرام کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر چاہت کی ساری حیا گل ہوئی۔ کیا ہوا خان جی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ چاہت نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر گھبراتے ہوئے پوچھا، اور بہرام نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوشی؟ چاہت، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پورا جہان مل گیا ہو۔ زندگی میں جو ایک کمی تھی آج وہ بھی پوری ہو گئی ہو۔ میرے احساسات خوشی سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ چاہت مسکرائی اور اس کا ہاتھ اپنے قریب کر کے اپنے نرم ہونٹ اس پر رکھے۔ تو پریشان کیوں ہیں؟ بہرام نے محبت سے اسے دیکھا اور جھک کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے، کیونکہ چھوٹی سی عمر میں تم پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے نا چاہت؟ جانے تم کیسے نبھا پاؤ گی؟ چاہت نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ میں اکیلی تھوڑی سنبھالوں گی، جتنی میری اولاد ہے اتنی آپ کی بھی ہے نا، تو آپ بھی سنبھالیں گے اسے۔ بہرام اس کی بات پر مسکرایا۔ او اچھا جی، آپ اس کا ڈائپر بدلا کریں گے اور اسے فیڈر بھی آپ ہی پلائیں گے، جب رات کو اٹھ کر روئے تو آپ ہی چپ کروائیں گے اور اسے نہلایا بھی کریں گے۔ چاہت کی اتنی لمبی لسٹ پر بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو تم کیا کرو گی؟ میں اسے کھلایا کروں گی، چھوٹی ہوں نا ابھی۔ چاہت کی شرارت کو سمجھ کر بہرام قہقہہ لگا کر ہنس دیا اور چاہت بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے خان جی، اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ بہرام نے آنکھوں میں محبتوں کا جہاں سمو کر اسے دیکھا، اور تم دونوں کے لیے میرا پورا جہان حاضر ہے۔ بہرام نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر کہا تو چاہت آنکھیں موند کر مسکرا دی، اور ان کی خوشیوں کو دیکھ کر قسمت بھی مسکرا دی۔